مریض طلبہ کی صحت سلامتی کے لیے اور طلبہ سب کی کامیابی کے لیے مدرسے کی ترقی کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتغال العامل عن المعمول ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه او المحل فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظہر۔ آج ہماری بحث باب اشتغال کے بارے میں ہے، یعنی اشتغال العامل عن المعمول کے بارے میں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بحث ہے جو نحو میں ایک اہم بحث ہے، یہ بھی اشتغال عامل کے حوالے سے، یعنی مقصد کہ اشتغال العامل عن المعمول، عامل کا معمول سے روگردانی اختیار کرنا، یعنی منہ پھیرنا۔ اذا اشتغل عامل عن اسم سے روگردانی کرتا ہے، اس کے بارے میں ہماری بحث ہے۔ مثلا اس کے لیے ایک مثال دے رہے، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ میں ضربتہ نے ہو ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے مفعول بہ آ گیا، اس کی وجہ سے ماقبل زید سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ضربتہ خود بتاتا ہے کہ مجھ جیسا ایک عامل اس زید سے قبل چھپا ہوا ہے، اس نے اس کو نصب دے گا، وہی نصب دے گا۔ اب اصل میں ضربت زیدن ضربت ہو، یہ بعد والا زیدن ضربت ہو، اس کو کہتے ہیں مشتغل عنہ العامل۔ مشتغل عنہ العامل کون ہے؟ روگردانی کرنے والا تو ضمیر ہے، ضمیر نے کرایا، لیکن یہ فعل نے روگردانی اختیار کیا کس سے؟ زید سے، عمل کرنے سے روگردانی کیا، کس کی وجہ سے؟ ضمیر کی وجہ سے۔ سمجھ آیا چھائیں؟ السلام علیکم، تشریف لائیں۔ تو فرما رہے ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنہ بنسب لفظه او المحل۔ اس سے قبل ہم اس کی تشریح کرتے ہیں باب اشتغال، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ھذا باب اشتغال العامل عن المعمول، یہ باب عامل کے روگردانی کے بارے میں ہے، عامل کے منہ موڑنے کے باب میں ہے، عن المعمول، معمول سے۔ تو اشتغال العامل عن المعمول کا مطلب کیا ہے؟ فرما رہے ہیں وہ ہوا یہ جو اشتغال العامل عن المعمول، جیسے مثال دیا زیدن ضربتہ، یہ ضربتہ کیا ہے؟ عامل ہے جس نے معمول سے روگردانی کیا ہے زید سے، کس کی وجہ سے؟ ضمیر کی وجہ سے۔ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمٌ، وَهُوَ یہ جو اشتغال عامل ہے یہ کیا ہے؟ أَن يَتَقَدَّمَ اسْمٌ، ایک اسم کا مقدم ہونا ہے۔ دیکھیں غور سے دیکھنا ہے، ہاں، ایک اسم کا مقدم ہونا ہے، وَيَتَأَخَّرُ فِعْلٌ، اور ایک فعل مؤخر ہو اس اسم کے، فعل مؤخر ہو جیسے زیدن ضربتہ، او شبہ، یا شبہ فعل مؤخر ہو۔ شبہ فعل سے مراد تمام مراد نہیں ہے یہاں، ویسا تو شبہ فعل یعنی صفات مشبہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل وغیرہ سب ہے نا، صحیح، مصدر بھی ہے، لیکن یہاں یہ مراد یہاں صرف اور صرف اسم فاعل اور مفعول ہے، تمام۔ باب اشتغال میں شبہ فعل سے مراد فقط اسم فاعل اور مفعول ہے۔ جیسے اس کے لیے آپ مثال دے سکتے زیدن انا ضاربہ الان او غدن۔ اب یہاں زیدن انا ضاربہ، ضاربہ نے انا پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا تھا زید کو، لیکن کیا ہے؟ ہو پر عمل کرنے کی وجہ سے زید سے منہ موڑا ہے، ہو گیا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ شبہ فعل کے لیے مثال، تو فعل یا شبہ فعل مؤخر ہو، قد عمل فی ضمیرہ، اور بتحقیق اس فعل اور شبہ فعل نے اپنے ضمیر میں عمل کیا ہو، فی ضمیرہ سے مراد اس اسم کی طرف لوٹنے والی
ضمیر میں عمل کیا ہو، او سببی یا سبب ضمیر میں عمل کیا ہو، یا سبب ضمیر سے مراد کیا ہے؟ جس طرح زیدن ضربتہو ہے تو یہ ہو خود ضمیر پر عمل کرنے سے منہ موڑا زید سے. سبب ضمیر سے مراد کوئی اسم ضمیر کی طرف اضافہ ہو اور وہ اسم مفعول بن جائے ضربتو کے لیے. فرض کرو زیدن ضربت غلامہ، اس کو کہتے ہیں سببیہ، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ ڈائریکٹ ضمیر کو عمل تو نہیں کیا ہے ضربتو نے، بلکہ غلام کو کیا ہے، اس کے لیے مضاف الیہ ہے. اس معمول کے سبب سے وہ کیا ہے، وہ ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ اسم کی طرف لوٹتی ہے. تو ضربت زیدن ضربت غلامہ، یہ غلام مفعول کو تو عمل، یہ جو ضمیر اب یہاں کیا ہے ضربتو پر، ضمیر پر تو عمل نہیں کیا، غلام پر عمل کیا ہے اور اس کے سبب سے ضمیر لے کے آتے ہیں. تو یہ غلامہ ہو کی ضمیر لوٹتی کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو ان دو صورتوں میں کیا ہے صحیح؟ ہو پر عمل کرنے کی وجہ سے یا سببیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے، غلامہ پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ غلام پر جو ضمیر جس کی طرف لوٹتے اس کا عامل ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل زید سے منہ موڑتا ہے. اور ایسا ہو لولا ذالک، اگر اس طرح عمل نہ کرتا، مثلا بعد والا فعل عمل نہ کرے تو لعمل فیہ، تو اس صورت میں اسی میں ہی عمل کرتا ہے. کس پہ؟ فرض کر اگر وہ ضمیر یا سبب ضمیر پر عمل نہ کرے تو کس پر عمل کرے؟ وہ ما قبل اسم پر ہی عمل کرے. جیسے زیدن ضربتہو پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ ضمیر نہ ہو تو زیدن ضربتو کس پر عمل کرے گا؟ زید پر عمل کرے. او فی موضعہ، یا کس پر عمل کرے؟ موضع ضمیر پر عمل کرے، موضع زید پر. یعنی جیسے موضع کے لیے مثال آپ دے سکتے ہیں، مثلا کوئی فعل اس کے لیے مثال دے سکتے ہیں، جیسے بزیدن مررتو، کیا؟ بزیدن مررتو بہ، پہلے آپ یوں پڑھیں گے بزیدن مررتو بہ. تو آپ فرض کریں مررتو بزیدن ہے نا، آپ بزیدن کو مقدم کرو، متعدی بن گیا نا صحیح با کے ذریعے سے. تو بزیدن مررتو پڑھنے کی صورت میں یہاں مررتو کس پر عمل کرے گا؟ بزیدن پر. یہ مفعول بہ ہے، زید کے مفعول بہ ہے نا، تو اس کے لفظ پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے موضع کو، یہ اس کا موضع منصوب ہوگا. سمجھ آیا؟ اس کا محل منصوب ہوگا. تو یہاں بزیدن میں تو ظاہراً تو بان زید کو جر دیا ہے نا صحیح، لیکن در حقیقت میں کیا ہے؟ وہ موضع منصوب ہے، عمل کیا ہے. ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا باب اشتغال. باب اشتغال کی پہچان کیا ہو گیا؟ زیدن ضربتہو، ایک ایسا عامل جو ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے یا سبب ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل اسم سے روگردانی اختیار کرے، تو ایسے عامل کو کیا کہتے ہیں؟ اشتغال ہے، اشتغال العامل عن المعمول کہتے ہیں. باب اشتغال اسی کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب یہ دیکھیں اس میں فرمایا شعر میں، دیکھو ابھی فرما رہے ان مضمر اسم سابق فعلا شغلا، فرماتے ان اصل میں داخل ہے شغلہ پر. ان شغلہ اگر روگردانی کرے انہو، یہ کون؟ ان مضمر اسم سابق، اگر روگردانی کرائے ایک ضمیر جو اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ہے، وہ ایک اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر روگردانی کرائے فعلن، کس کو؟ فعل کو روگردانی کرائے بنصب لفظی، اس کے لفظ پر خود کو نصب دینے کی وجہ سے، او المحل، یا محل کو نصب دینے کی وجہ سے. خود کو سے مراد کیا ہے؟ بعد والا جو ضمیر یا خود ہے اس کے جگہ پر جو آتا ہے اس کو نصب دینے کی وجہ سے، یا یعنی فرما رہے ان مضمر اسم سابق فعلا، اگر کیا ہے ایک اس میں ضمیر جو سابق کی طرف لوٹنے والی ہے وہ فعل کو روگردانی کرائے. وہ ضمیر کیا کرے؟ وہ ضمیر فعل کو روگردانی کرائے کس کی وجہ سے؟
کس سے روگردانی کرائے؟ اس میں انہو کی ضمیر لوٹائیں گے اس میں سابق کی طرف. وہ کس سے روگردانی کرائے فعل کو؟ اس میں سابق سے. کس کی وجہ سے؟ بنسب لفظی، اسی لفظ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. لفظ ضمیر کیا ہے؟ جیسے بنسب لفظی سے مراد خود ہے لفظ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. جیسے زیدن ضربتہو، یہ ہو ضربتو کو روگردانی کرائے ما قبل اسم سے. کیوں؟ خود ہو پر عمل کرنے، لفظ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. اویل محل، یا محل ضمیر پہ عمل کرنے کی. محل ضمیر کے لیے مثال آپ دے دو. زیدن مررت بہ، زیدن مررت بہ. تو اب یہاں کیا ہے؟ زیدن مررت بہ میں کیا ہے؟ اس بہی ضمیر بہی کے محل پر عمل کرنے کی وجہ سے مررتو نے ما قبل سے رو گردانی اختیار کیا ہے. سمجھ آیا؟ ہاں، تو وہ محل پر عمل کیا مررتو نے. اب لہذا کیا ہوگا؟ مررتو زیدن نہیں ہوگا یہاں، پھر کیا ہوگا؟ جاوزتو زیدن مررتو بہی. اب مررتو کے ذریعے سے بہی یہ آیا نا صحیح، مررتو بہی، تو مررتو نے بہی کے محل پر عمل کر لیا. تو ایسے میں ما قبل عامل ایسے فعل کو لایا جائے گا جو متعدی ہو اور یہ مررتو کے معنی پر آ جائے، ورنہ تو مررتو زیدن مررتو بہی ہوتا نہیں ہے. تو وہاں کیا پڑھیں گے؟ جاوزتو زیدن، میں گزرا زید سے، مررتو بہی، میں اسی زید سے گزرا. تو یہاں کس پر عمل کرنے کی وجہ سے مررتو نے زید سے روگردانی اختیار کیا؟ محل ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل سے روگردانی اختیار کی. حل ہو گیا صحیح؟ فرما رہے اگر ان مضمر اسم سابق، نیچے تشریف لائیں، ان مضمر اسم سابق فعلا، اگر اس اسم سابق کی طرف لوٹنے والی ضمیر فعلا، یعنی یہ فعلا کیا ہے؟ مفعول بقولہ شغلہ، یہ شغلہ کے لیے ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول ہے. یعنی وہ ضمیر روگردانی کرائے شغلہ اے ذالک المضمر، وہ ضمیر روگردانی کرائے انہو اے عن الاسم السابقی، کس سے روگردانی کرائے؟ اسم سابق سے. کس کو کرائے؟ کس کو؟ فعلن، اور فعل کو روگردانی کرائے. تو فعلن مفعول بہ نہیں کہا تھا. یہ ضمیر فعل کو روگردانی کرائے کس سے؟ اس میں سابق سے. سبب کیا بن گیا؟ فعل روگردانی کیا ما قبل سے، ضمیر سبب بن گیا نا سے. تو یہ ضمیر روگردانی کرائے فعل کو ما قبل اسم سے عمل کرنے سے. کس وجہ سے فرماتے ہیں شغلہ اے ذالک المضمر، وہ ضمیر روگردانی کرائے انہو عن الاسم السابق، کس سے؟ اس میں سابق سے روگردانی کرائے. کیوں؟ بنسب لفظی اے لفظ ذالک المضمری، اسی لفظ مضمر پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اسی ضمیر کو نصب دینے کی وجہ سے. اب یہ ما قبل سے روگردانی کیوں کیا؟ ضربتو نے کس پر عمل کیا ہے؟ ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے. ایک اویل محلی اے محلی، یا محل ضمیر پر عمل کرنے کی. محل ضمیر کے لیے مثال کیا دیا تھا؟ زیدن مررتو بیہی. پس یہ مررتو نے بیہی کے محل پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل زید سے روگردانی اختیار کیا ہے. یہاں تک سمجھ آیا صحیح؟ تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اس زیدن کو فَالسَّابِقًا صِبْهُ بِفِعْلٍ اُزْمِرَا، جب روگردانی اختیار کیا تو ما قبل زیدن کو نصب کون دے گا؟ فَالسَّابِقًا صِبْهُ، بس آپ ضرور نصب دے دو اس سابق زیدن کو بِفِعْلٍ اُزْمِرَا، ایک فعل کو تقدیر میں رکھتے ہوئے حتماً واجبی طور پر موافقین، اور وہ جو جس کو تقدیر میں رکھ رہے آپ وہ فعل موافق ہو لما قد اظہرا، اس کے ساتھ جو اس کے بعد ظاہر ہے، اس کے بعد جس نے روگردانی اختیار کیا ہے جو ظاہر فعل ہے اس کے ساتھ بالکل موافق ہو. سمجھ آیا؟ جیسے ضربت زیدن ضربتو ہو. اب وہاں مررت زیدن مررتو نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے میں وہ موافق لفظ میں نہ ہو تو معنی میں ہونا چاہیے. جاوزت زیدن مررتو بیہی، چونکہ مررت زیدن ڈائریکٹ نصب نہیں دے سکتا، متعدی کرنا پڑے گا. تو جاوزت زیدن مررتو بیہی.
ہو گیا. تو پہلے والے اسم کو کیا دینا ہے؟ پھر وہ 5 صورتیں ابھی بیان کریں گے. اس کو نصب دے دو. ایک صورت یہ ہے، ایک جیسے ضربت زیدن ضربت ہو، یہ ضربت بتا دیتا ہے مجھ جیسا ایک فعل چھپا ہوا ہے، اس نے اس کو نصب دیا ہے. یہاں تک حل ہوا. اب آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. یہاں اذا اشتغل عامل کہا، عامل روگردانی کرے یعنی منہ پھیرے. تو یہ جو منہ پھیرنے کا معنی کہاں سے آیا؟ یعنی عمل نہ کرے کے لیے کوئی منفی جملہ تو نہیں ہے نا. عمل نہ کرے ما قبل سے کہا. تو یہ جو روگردانی کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ یہ ان کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے. کس کی وجہ سے؟ یعنی کہ اس بات کو ذہن میں رکھو سائیں، لفظ رغیبہ اور لفظ شغلہ یہ 2 مادے ہیں عربی میں. یہ جب بھی ان کے ساتھ استعمال ہو تو منہ پھیرنے کا معنی آتا ہے، اور یہی شغلہ اور یہی راغبہ فی کا معنی کے ساتھ آئے تو منہ کرنے کے معنی پر آتا ہے. فرض کرو اذا اشتغل فیہ، شغل فیہ کے معنی کیا ہے؟ اس کی طرف مشغول ہوا ہے. ایک مرتبہ کہ اذا اشتغل عنہ، ان کے ساتھ شغلہ یوز ہو تو منہ پھیرنے کے معنی پر آتا ہے. سمجھ آیا؟ تو اب اسی طرح راغبہ ہے، راغبہ فیہ کا مطلب اس نے اس کی طرف خواہش کیا، رغبت اختیار کیا، وہ اس کی طرف مائل ہوا. راغبہ عنہ کہا تو مشغول ہونا کے معنی نہیں بلکہ راغب نہ ہونا، متنفر اختیار کرنا، نفرت اختیار کرنا. ہو گیا. تو اب یہاں لفظاً تو کوئی منفی نہیں ہے نا، اس ان کی وجہ سے پتہ چلا. یہ شغلہ کس کے ساتھ استعمال ہے یہاں؟ شغلہ عنہ. اس ان کی وجہ سے یہاں پتہ چلا کہ وہ عمل نہیں کرتا ہے. ما قبل پہ عمل روگردانی اختیار کرے. روگردانی کا معنی یہاں سے سمجھ آیا. ہو گیا. اب اس کے بعد آ جاؤ اس کے اندر، یعنی وہ اسم باب اشتغال کی بحث ہے. عامل ما قبل پہ ما بعد میں عمل کرنے وجہ سے روگردانی اختیار کرتا ہے. ٹھیک. ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے. جب ایک مفعول ہوتا ہے تو بعد والی ضمیر پہ عمل کیا تو پھر اور معمول مفعول بے مزید نہیں ہوگا. ہو گیا. تو پھر ما قبل کو کیا دینا ہے؟ ما قبل زید کو کیا دینا ہے؟ نصب بھی دے سکتے ہیں، واجب النصب ہے، واجب الرفع ہے، ترجیح الرفع، ترجیح النصب اور مستوین فیہ الامران. یہ 5 صورتیں اس کے ساتھ لے سکتے ہیں. ہو گیا. ہاں. اب پھر اس کو کل صورتیں جو بنتی ہے، ایک مرتبہ ضربت نے ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے روگردانی اختیار کرے گا. کس کی وجہ سے؟ زیدن ضربت، زیدن ضربت ہو پر عمل کرنے کی وجہ سے روگردانی کے. ایک نمبر 2 سببیہ کی وجہ سے روگردانی کرے گا. وہ جیسے زیدن ضربت غلامہ یا مررت بہ، زیدن مررت بہ. 2 صورتیں. تیسری صورت عطف میں سے کوئی آ کے ہوگا. زیدن ضربت، زیدن ضربت، زیدن ضربت زیدن و اخاہ. کیا؟ زیدن ضربت زیدن و اخاہ. اب بعد والا زیدن ضربت نے کس پر عمل کیا؟ ضربت نے زیدن پہ کیا نا. زیدن مثلا زیدن ضربت بکرن و اخاہ لے لو. زید نے ضربت نے روگردان کیا زید سے بعد والا امران پر بکران پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو ما قبل ضمیر کہاں سے لوٹا ہے؟ وہ اخاہ عطف کر کے کیا ہے؟ وہ اخاہ. وہ اخا کو بھی کس نے وہ کیا ہے؟ عطف معطوف ہو کے ضربت نے عمل کیا نا سائیں. تو ضمیر عطف معطوف میں آ گیا. اب اسی طرح 5 کے 5 کو لے سکتے ہیں. توابع 5 کے 5 کو مابعد میں لے کے ضمیر کو لٹایا جا سکتا ہے. سمجھ آیا؟ تو کل کتنی صورتیں بنتی ہے؟ 5 صورتیں. یہ توابع لا کے عطف بیان بدل اور یہ سب لا کے یہ 5 ہو گئی ضمیر لٹانے کے لیے ما قبل کی طرف. اور باقی کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا سائیں. یا
ضمیر پر ایک تو کیا ہے زیدن ضرب تو ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک تو غلام ہو ایک بھی، تو کتنے ہو گئے 3 یہ اور یہ کل کتنے ہو گئے 8 ہو گئے. تو یہ 8 صورتیں بنتی ہے کل باب اشتغال کی. 8 صورتوں کے بعد پھر یہ 8 صورتیں کیا ہے سائیں؟ یہ جو 8 صورتیں ہیں وہ واجب الرفع کے ساتھ 8 صورتیں بنتی ہے، واجب النصب کے ساتھ بھی بنتی ہے، ترجیح الرفع کے ساتھ بھی بنتی ہے، ترجیح النصب کے ساتھ بھی بنتی ہے. اس طرح تقریباً کیا ہے یہ 80 صورتیں بنتی ہے باب اشتغال کی. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 80 کے قریب صورتیں بنتی ہے. وہ ابھی بعد میں ٹائم بچا تو ابھی بیان کریں گے. دیکھیں فَالسَّابِقَ رَفَعَهُ عَلَى الْابْتِدَاءِ، پس آپ رفع دے دو سابق کو ابتدا کی بنا پر. ایک یہ ہے نا صحیح، رفع دے دو کس کی بنا پر؟ مبتدا لیتے ہیں، یعنی زیدن ضربتہ کو آپ عمل کرنے کی صورت میں زیدن ضربتہ پڑھو مبتدا خبر ایک. او انصبہ، یا اس کو آپ نصب دے دو، آپ کی مرضی ہے. تو واختلف فی ناصبہ، اب ناصب جب نصب دینے کی صورت ناصب میں علماء میں اختلاف. زیدن ضربتہ میں زیدن کو کس نے نصب دیا؟ فرماتا فالجمہور وتبعہم المصنف، جمہور اور ان کی پیروی کیا مصنف نے بھی، انہوں نے کہا کہ الا انہ منصوب بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظہر. ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ ایک فعل جس کو تقدیر میں رکھا جائے گا حتمی طور پر وہ موافق ہوگا لما، اس کے ساتھ قد اظہر جو ظاہر ہو چکا ہے اس کے ساتھ موافق ہوگا. کس چیز میں؟ لفظاً او معنن، یا لفظاً موافق ہوگا یا معنن ہوگا. لفظاً کے لیے مثال دے دیا تھا ضربت زیدن ضربت ہو. معنن کے لیے جیسے زیدن مررت بھی، اصل میں کیا تھا؟ جاوزت زیدن مررت بھی، تو وہ نصب دے گا. ایک نظریہ. وقیلا، اور کہا گیا ہے ایک اور نظریہ بھی بالفعل المذکور بعدہ. بعض کہتے ہیں کہ زیدن ضربتہ کو ضربتہ ہی نصب دیتا ہے زیدن کو. ثم اختلف، پھر اس کے بعد اختلاف ہوا ہے. یعنی اختلاف کس چیز میں؟ فقیلا، ان میں سے بعض نے کہا گیا ہے کہ انہ عامل فی الضمیر وفی الاسم معا. بعض کہتے ہیں کہ یہ عامل ہے دونوں میں، زید کو بھی نصب دیا، ضمیر تو اس کی طرف لوٹتی، اس میں بھی عمل کر لیا. کس نے عمل کیا؟ یہ ضربتو نے دونوں پہ عمل کیا ہے، کہا کوئی تقدیر میں نہیں ہے. یہ ایک نظریہ اپنا. وقیل، اور کہا گیا ہے کہنے والے کا معلوم نہیں ہے فی الظاہر والضمیر ملغن. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں عمل کیا ہے ضربتو نے، ضربتو نے ہی زیدن پر عمل کیا ہے، لیکن ضمیر ملغا ہے کہا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، ایسے ہی آئی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں. یہ ایک نظریہ. لیکن علماء جمہور کا نظریہ کیا ہے؟ جس بحث میں ہم ہے وہی نظریہ ان کا ہے. ایک فعل تقدیر میں رکھا گیا ہے، وہ اس کو بعد والی فعل تفسیر کر رہا ہے کہ مجھ جیسا ایک فعل چھپا ہوا ہے اس نے عمل کیا ہے. وعلم، آپ جان لو ان هذا الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضمیرہ علی 5 اقسام. آپ جان لو ان هذا الاسم الواقع، وہ اسم جو واقع ہو بعده فعل، جس کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو. وہ اسم کو جس کے بعد فعل ہو، جیسے زیدن، اس زید کو فعل اس کے بعد فعل ہو تو ناصب لضمیرہ، اور وہ فعل کیا کرتا ہو؟ نصب دیتا ہو کس کو؟ ضمیر کو، اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو. تو اس صورت میں اس اسم کے لیے علی 5 اقسام، اس اسم کے لیے 5 اقسام ہے. وہ کیا ہے؟ لازم النصب، نمبر 1 لازم نصب بھی ہے، ولازم الرفع 2، وراجح النصب، ترجیح نصب علی الرفع، رفع پر نصب بہتر ہے، ومستوٍ فیہ الامران، اور دونوں امر بالکل برابر ہو جائے ایسا بھی ہے. وراجح الرفع علی النصب، اور راجح رفع ہے نصب پر. تو کل کتنے اعراب دے سکتے ہیں؟ 5 ہے. ہاکذا، اسی طرح ذکرہ النحویون، نحویون نے ذکر کیا ہے، وتبعہم المصنف، اور مصنف نے بھی اس کی پیروی کیا ہے. یہ 5 صورتیں بن سکتی ہے. فشرع فی بیانہا بقولہ، پس مصنف نے شروع کیا ہے ان 5 کو بیان کرنا شروع کیا ہے بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے سے. وہ کیا ہے شعر میں؟ دیکھو والنصب حتم، پہلے واجب النصب کے لیے لایا ہے،
والنصب حتم، نصب حتمی ہے، واجبی ہے کب؟ انتل السابق، اگر سابق پیچھے سابق کیا ہو واقع ہو، ما یختص بالفعل، ایسی چیز کے پیچھے واقع ہو، سابق جو اسم ہے جو مختص با یختص بالفعل، جو مختص با فعل، ایسی چیز کے بعد اس میں سابق ہو تو وہاں نصب دینا واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ کَإِن وَحَيْثُمَا، جیسے ان شرطیہ یا حیثما ظرف ہے، یہ حیثما اور ان شرطیہ کے بعد کبھی بھی اسم واقع نہیں ہوتا، یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، لہذا ان کے بعد وہ اس میں سابق ہو، اس کے بعد فعل نظر آئے تو وہاں فعل کو تقدیم رکھ کے نصب دینا واجب ہے، تاکہ ان شرطیہ کے بعد اگر زیدن پڑھیں تو جائز نہیں ہے، وہاں نصب دینا واجب ہے ان موارد میں۔ جیسے دیکھیں فرمانا والنصب للاسم السابق ہے، اور نصب اسم سابق کے لیے حتمی ہے، واجبی ہے کب؟ انتل السابق، اگر سابق پیچھے واقع ہو، سابقو پڑھو یعنی بالرفع رفع کے ساتھ، چونکہ طلاق کے لیے فاعل ہے، سابق خود پیچھے واقع ہو، سابق خود پیچھے واقع ہو، اے وقع بعد ما، ایسی چیز کے بعد واقع ہو وہ سابق جو اسم ہے وہ یختص بالفعل، کہ وہ شیء کیا ہو؟ فعل کے ساتھ مختص ہو، کَإِن وَحَيْثُمَا، جیسے ان اور حیثما ہے، نحو جیسے ان زیدًا لقیتہ فاکرمہ، ان زیدًا لقیتہ، اگر آپ زید سے ملاقات کرو گے تو فاکرمہ، آپ اس کی عزت کرو۔ تو اب یہاں کیا ایسا ہے؟ ان زیدًا کیا ہے؟ لقیتہ میں ان زیدن کو نصب کس نے دیا ہے؟ کہا تو ایک فعل اصل میں ان لقیتا زیدن لقیتا، یہاں نصب واجب ہے، کیوں؟ رفع دیں گے تو ان زیدن ان شرطیہ جملہ اسمیہ پر داخل، وہ متخبر ہوگا نا، جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے فعل رکھنا واجب ہے۔ سامنے آئے تھے اس کو اکثر طلبہ لقیتو پڑھتے ہیں، لقیتو صحیح نہیں ہے بلکہ لقیہ سے ہے، یہ ہے لقیتو ہے۔ فاکرمو وحیثما امرن تلقہو فاہنہو، حیثما کے بعد بھی نصب دی امرن کو، تلقہو فاہنہو، اور جب بھی جہاں بھی امر آپ یعنی اس سے ملاقات کرو گے تو فاہنہو، تو اس کو اس کی احانت کرو۔ تو اب یہاں بھی کیا ہے؟ حیثما کے بعد امرن نصب واجب ہے، کیونکہ تلقہو ہی پڑھیں گے، حیثما ظرف اسمیہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ وکذا، اور اسی طرح انتلا استفہاما غیر الحمزتی، وہ اسم ایک ایسے استفہام کے پیچھے واقع ہو جو حمزے کے علاوہ استفہام کے لیے ہو، یعنی حمزہ استفہام کے علاوہ آئینہ استفہام کے لیے ہے، دوسرے کوئی استفہام نہ ہو، جیسے کَأَيْنَ بَكْرًا فَارَقْتَهُ، بس یہ آئینہ بھی کیا ہے؟ استفہام أَيْنَ فَارَقْتَ بَكْرًا فَارَقْتَهُ ہے، یہ بھی کثرت سے جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، فعلیت پر ہی ہوتا ہے، بہت اقل ہے اسمیہ پر داخل ہونا۔ وَحَلْ أَمْرًا حَدَّثْتَهُ، یہ حمزے کے علاوہ کہا نا صحیح، یہ حل بھی استفہام ہے، حَلْ أَمْرًا حَدَّثْتَهُ، اصل میں حَلْ حَدَّثْتَ أَمْرًا حَدَّثْتَهُ، ان چیزوں کے بعد اس میں سابق واقع ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ واجب النصب ہے۔ وَسَيَأْتِي حُکْمُ التَّالِي الْحَمْزَةَ، اور عن قریب کیا ہے؟ عن قریب آ رہا ہے اس تالی کا حکم جو حمزے کے پیچھے آئے تو کیا حکم ہوگا؟ وہ عن قریب آ رہا ہے، اس کی بحث بعد میں آئے گی۔ یہاں تک حل ہو گیا سائن، یا واجب النصب کے لیے ہو گیا۔ اس کے بعد والا شعر ہے وَإِن تَلَ السَّابِقُ مَا بِالْإِبْتِدَاءِ، اور اگر کیا ہو؟ سابق واقع ہو، کیا ہو؟ سابق واقع ہو ما، ایسی چیز کے بعد جو بالابتداء یختص، جو مختص ہو کس کے ساتھ؟ ابتدا کے ساتھ، یعنی مبتدا چاہتے ہوں جو مبتدا کے ساتھ مختص ہوں، تو ایسے میں فرف التزم ہوا ابدا، تو اس کو کیا ہے؟ رفع کو آپ اس کے لیے ہمیشہ کے رفع لازم قرار دو۔ فرما رہے وَإِن تَلَ السَّابِقُ اے وقع بعد ما بالابتدائی، اور اگر سابق واقع ہو ایسی چیز کے بعد واقع ہو جو بالابتدائی اختص، جو ابتدا کے ساتھ مختص ہو، جیسے کَإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، جیسے اِذَائے فجائیہ کے بعد واقع ہو، تو اس صورت میں فَالرَّفْعَ لِلْإِسْمِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ الْتَزِمْهُ
ابدا، تو ایسے میں اس اسم کے لیے ابتدا کی بنا پر لازم قرار دو ہمیشہ کیا؟ رفع کو لازم قرار دو. نحو جیسے خرجت فاذا زید لقیتہ، پس ہماری شاید مثال اذا فجائے کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ آتا ہے نا صحیح. اگر ہم اذا زیدن پڑھنے کی صورت میں کیا ہے تو جملہ فعلیہ آنا لازم آتا ہے، جملہ اسمیہ آتا ہے. خرجت فاذا السبع واقفون ہے نا، سبع واقفون یہ جملہ اسمیہ آتا ہے. تو یہاں بھی فاذا زید لقیتہ یہاں واجب الرفع ہے. سمجھ آ رہا ہے صحیح؟ کیوں ایسا ہے؟ لأن اذا لا یلیہا الا مبتدا، اس لیے کہ یہ اذا کے پیچھے نہیں آتا ہے مگر ابتدا، مبتدا واقع ہوتا ہے. لہذا جیسے اور بھی مثالیں دے رہے ہیں، نحو فاذا ہی بیضاء، بس یہاں کیا ہے قرآن کی آیت میں ہے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ. بس یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 108 میں یہاں اذا کے بعد ہیا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے نا صحیح، اس لیے یہ اوپر بھی اذا زیدن پڑھیں گے، زیدان نہیں پڑھ سکتے. ہاں وہ اذا فجائیہ ہے، اذا ظرفیہ ہے. وہ اذا کون سا ہے؟ اذا ظرفیہ ہے. وہاں جملہ فعلیہ بھی آتا ہے، اسمیہ بھی آتا ہے، فعلیہ کثرت سے آتا ہے. یہ کون سا ہے جملہ؟ یہ کون سا اذا ہے؟ اذا فجائیہ. اذا فجائیہ کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے. ہاں وہ اذا ظرفیہ ہے، جو اذا جاء نصر اللہ میں اذا ہے نا، وہ اذا کون سا ہے؟ ظرفیہ ہے، مفعول کے لیے ہے، مفعول فی واقع ہوتا ہے وہ. تو یہاں فرماتے ہیں او خبر، یا خبر واقع اذا کے بعد، جیسے نحو اذا لهم مکر، تو یہاں اذا لهم مکر میں خبر مقدم مکر مبتدا مؤخر ہے نا صحیح، یہ اذا کے بعد آیا. یعنی اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ہے. تو بس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 میں اذا لهم میں یہ اذا کے بعد بھی کیا آیا ہے؟ مبتدا خبر ہوتے ہیں نا صحیح ہے، تو یہ مرفوع واقع ہوگا، یہاں رفع دیں گے. ولا یلیہا فعل، پس اس کے پیچھے کیا ہے؟ فعل نہیں آتا ہے، چونکہ اگر آپ نصب پڑھیں گے تو فعل رکھنا پڑے گا نا صحیح، اس کے پیچھے فعل نہیں آتا ہے. ولذا اسی وجہ سے قدر تقدیر میں رکھا گیا ہے متعلق الخبری، خبر کے متعلق کو بعد ہے، اس کے بعد اسمن، اس کے بعد متعلق کو کیا رکھا ہے؟ اسم رکھا ہے. کما تقدم، جیسے وہ بحث گزر گئی ہے. کہاں؟ باب ابتدا میں. وہاں کیا کہا تھا صحیح؟ باب ابتدا میں کہا تھا، وہاں دیکھو وہاں ایک فرع دیا تھا متعلق کو حذف کرنے کے بارے میں. وہاں یہ کہا تھا کہ ثم ان قدر اسم فاعل فهو اختیار المصنف لوجوب تقدیر اتفاقا بعد اما واذا المفاجأة. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں وہاں اختیار مصنف یہ ہے کہا تھا کہ اما اور اذا فجائے کے بعد کیا واقع ہوگا؟ اسم واقع ہوگا. کیوں؟ لامتناع الیہم الفعل فهو من قبیل المفرد، یہ نہیں کہا تھا. ہاں تو اسی طرح یہاں بھی فرما رہے چونکہ اس کے بعد کیا؟ اذا کے بعد اسم واقع ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ کیا ہے؟ اس کو نصب نہیں دے سکتے ہیں، فعل کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے. وذکرہ لہذا القسم افادۃ، تو یہاں کیوں ذکر کیا؟ یہاں تو یہ ہماری باب اشتغال کی بحث میں ہی نہیں ہے. سنو، باب اشتغال کہتے کسے؟ یعنی فعل نے ما قبل عمل کرنے سے روگردانی اختیار کیا ہو ضمیر کی وجہ سے، یا سبب ضمیر کی، وہ اخاہ وغیرہ غلامہ وغیرہ بعد میں لائیں گے، وہ سبب ضمیر کی وجہ سے روگردانی اختیار کیا. اگر اس کو ہٹا دے تو ما قبل پر ڈائریکٹ عمل کر سکے، یہ باب اشتغال کی علامت ہے. لیکن یہاں ان جگہوں میں تو کیا ہے؟ آپ کیا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ فعل کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ بحث تو باب اشتغال میں ہے ہی نہیں، شامل نہیں ہے. تو اس کو کیوں لایا ہے؟ کہا تو فرماتے وذکرہ لہذا القسم، اس قسم کو مصنف نے ذکر کیا ہے افادۃ لتمام القسمت، پورے قسمت کو کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی پوری بحث ضمناً کیا ہے؟ آ سکے. وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنَ الْبَابِ، اگرچہ یہ باب اشتغال میں سے نہیں ہے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ وغیرہ،
یہ خرجت فیضا زید لقیتہ وغیرہ باب اشتغال تو اسے کہتے ہیں کہ ایک معمول کیا ہو، بعد والا عامل باب اشتغال، مشتغل سے مراد روگردانی اختیار کرے ما بعد عمل کرنے کی ورج، کس سے روگردانی اختیار کرے؟ ما قبل اسم سے، اور یہ اعلان کرے کہ مجھ جیسا ایک فعل ما قبل کو نصب دے گا، اس کو کہتے ہیں باب اشتغال۔ تو اب یہ تو باب اشتغال میں سے ہی نہیں ہے، واجب الرفع والے باب اشتغال میں نہیں ہے، تو اس کو کیوں ذکر کیا؟ وَإِن كَانَ لَيْسَ مِنَ الْبَابِ، اگرچہ یہ باب اشتغال میں سے کیوں؟ لِعَدَمِ الصِّدْقِ ضَابِطِهِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس کا جو قاعدہ کلیہ اس پر منطبق صدق نہیں آنے کی وجہ سے، لما تقدم فیہ من قولنا، جیسے گزر گیا کہ وہ ہمارا قول لولا ذالک الضمیر لعمل فی الاسم السابق، کہا تھا کہ اگر یہ ما بعد ضمیر پر عمل نہ کرے تو ما قبل اسم سابق کو ہی اس پر ہی عمل کرے، اس کو نصب دے کہا تھا، تو یہاں ایسا نہیں ہے۔ باب اشتغال کے لیے کیا کہا تھا؟ زیدن ضربتہ، ضمیر پر عمل کرے تو روگردانی کرے، ضمیر نہ ہے تو نہیں ہے تو کس پر عمل کرے؟ یہ اسم پر عمل کرے، یہ معیار ہے، یہ پہچان ہے، باب اشتغال ہے۔ لیکن یہاں فیضا یہ بیضاؤن جیسوں میں کیا ہے؟ یہ جو ان مثالوں میں یا خرجت فیضا زید لقیتہ وغیرہ میں آپ ہو ضمیر کو ہٹاؤ تو لقیتہ زید لقیتہ پھر بھی نہیں لے سکتے ہیں، اذا کے بعد جملے فعلیہ آتا نہیں ہے۔ سمجھ آیا نہیں آیا سر؟ تو لہذا یہ ہمارے اس بحث سے واجب الرفع والی بات باب اشتغال میں شامل نہیں ہے، لیکن ذکر کیا ہے ولا يسع هذا هنا لما تقدم من ان اذا لا يليها فعل، پس یہ جو ضمیر کو ہٹائیں تو ما قبل پر عمل کرے کہا نا سر، یہ ولا يسع هذا یہ جو مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہونا، یہاں اس جگہ پر جہاں واجب الرفع ہے نا وہاں یہ صورتحال صحیح نہیں ہے۔ لما تقدم جیسے پہلے گزر گیا کہ کیا کہا تھا؟ من ان اذا لا يليها فعل، کہ کیا کہا تھا؟ اذا کے بعد کیا ہے؟ نہیں آتا ہے، صرف فعل آتا ہے کہا تھا۔ تو پس یہاں کیا ہے؟ نہیں، اذا کے بعد لا یلیہا فعل نہیں آتا ہے کہا تھا، تو پس یہاں بھی کیا ہے؟ فیضا ہی بیضاؤن، اور اذا لہم مکرن، اذا لہم مکرن میں کیا ہے؟ اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہی واقع ہے، لہذا یہ باب اشتغال میں سے نہیں ہے، لیکن تردن للباب انواع بن سکتے اس لیے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ قضا یجب الرفع، اور اسی طرح رفع بھی واجب ہے، رفع دینا واجب ہے، کس کو؟ اذا الفعل تلا، اور فعل پیچھے واقع ہو، ما لم یرد ما قبل معمولا لما بعد وجدا۔ کافی ہے، پڑھیں، ٹائم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ، ٹائم جلدی ہو گیا، دیکھو آپ دیر سے آ گئے نا۔